الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ومصطفاك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وتسلیماته علیہ۔ معزز سامعین، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 سے 52 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ کئی ایک مضامین ان آیات بینات میں میرے اور آپ کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے، میری اور آپ کی زندگی سنوارنے کے لیے سبق کا درجہ رکھتی ہیں۔ مختصر وقت میں میں ابتداءً آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کلام الہی کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، زندگی میں اتارنا بھی چاہیے، اور اس کی دعوت کا کام بھی مسلسل کرنا چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان کے مضامین پر گفتگو اس مختصر وقت میں نہیں ہو سکتی۔ تلاوت اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ جب بھی
موقع ملے اپنی اولین فرصت میں ان آیات مبارکہ کے سارے مضامین سمجھیے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔ توحید باری تعالیٰ پر قطعی دلائل کی، براہین کی نوید ہے۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کا ذکر ہے۔ کلام الہی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کا، تسبیح و تحمید کا اور توحید الہی کا ربط جوڑا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سے روگردانی اور قرآن کریم سے دوری، اس کا انجام ان آیات بینات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر سے ایک مرتبہ ان آیات کے آخر میں دوبارہ دعوت توحید دی گئی ہے کہ خیال رکھنا تمہاری زندگی کا خالق اور مالک اور اس پہ قادر ایک اللہ ہے۔ اپنی زندگی کی تیزی میں، اپنی زندگی کے جھمیلوں میں لگ کر، اپنی مصروفیات میں لگ کر خیال رکھنا کہ کبھی اپنے رب کو ناراض نہ کر بیٹھنا، کبھی رب تعالیٰ کے احکامات سے دور نہ ہو جانا، کبھی رب تعالیٰ کی بندگی میں سستی نہ کر بیٹھنا۔ میں ان مضامین جن کا میں نے اجمالاً اور مختصراً ذکر کر دیا، ان میں سے ایک مضمون پر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن دعوت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے کہ کلام الہی پورے کا پورا صحیح پڑھنا آنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے اور زندگی میں اترنا بھی چاہیے۔ ایک حصہ آپ نے ابھی سنا، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، جس کا مضمون یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق اور مالک کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ملے گی ہمارے اس کارخانہ کائنات میں تمہیں کہ جو ہماری مطیع نہ ہو، جو ہماری فرما بردار نہ ہو، جو ہماری تسبیح نہ بیان کرتی ہو، جو ہم سے مانگتی نہ ہو، جو ہم سے خوش نہ ہو، جو ہمیں اپنا رب نہ مانتی ہو۔ کبھی خیال کیا میں نے اور آپ نے کہ ایک آیت مبارکہ نہیں، 10 جگہوں پر 20 آیات مبارکہ براہ راست زمین و آسمان، چرند پرند اور کائنات اور مخلوقات کے تسبیح کا ذکر کرتی ہیں۔ کبھی خیال کیا میں نے اور آپ نے کہ یہ بار بار جو تکرار کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، اس میں کیا کیا درس اور سبق ہے میرے لیے؟ یقیناً بہت کچھ ہے میرے اور آپ کے لیے اس میں، لیکن ایک بات صرف سمجھ لیجئے آج اسی مناسبت سے کہ جب رب تعالیٰ کلام الہی میں اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبینات اور مبارکات میں تسبیح و تحمید کا ذکر فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو وہاں 2 چیزیں مطلوب ہیں۔ ایک تو تسبیح و تحمید مطلوب ہے، بتایا جا رہا ہے کہ زمین تسبیح کرتی ہے، پانی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، چرند پرند تسبیح و تحمید کرتے ہیں، پہاڑ کرتے ہیں، جنہیں ہم جاندار سمجھتے ہیں وہ بھی مطیع اور فرما بردار ہیں اور تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔
جن کی زندگی سے تم نہ واقف ہو وہ بھی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ تو اشارہ ہے اس بات کی طرف، اے میرے بندے، اب یہ ہے میرا اور آپ کا سبق، اے میرے بندے، اے میری بندی، اے قرآن کو سمجھنے کی طرف قدم اٹھانے والے انسان، یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کائنات میں ہم نے خلیفہ تمہیں بنایا۔ تمہیں بار بار یہ بتاتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری خوشی اس میں ہے، تمہاری بندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی تو تسبیح بیان کرو۔ فسبح بسم ربک العظیم، تم بھی تو میری تسبیح بیان کرو۔ سبح اسم ربک الاعلی، تم بھی تو میری تسبیح بیان کرو۔ اور آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کامل اور اکمل اور مکمل دین لے کر دنیا میں تشریف لائے کہ جس میں نماز کی صورت میں تلاوت بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے ان آیات میں تلاوت کا ذکر آیا، نماز کی صورت میں تلاوت بھی موجود ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ربنا ولک الحمد، تسبیح و تحمید بھی موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پاک بھی موجود ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، دعائیں بھی موجود ہیں۔ زندگی کا رخ درست کرنے کے لیے قبلہ رخ ہو کر بتا دیا گیا کہ تمہیں تمہاری پوری زندگی کی معراج مل سکتی ہے اگر تم اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لو، اگر نماز کا نظام درست کر لو۔ عام طور پر ہمارے اس خطبہ جمعہ میں بہت سے مسافر، بہت سے دور دور سے آئے ہوئے مہمان، دوسرے شہروں سے وزٹرز تشریف لاتے ہیں، تو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ آج میرا اور آپ کا ان آیات مبارکہ کے ذریعے سے ملنے والا سبق یہ ہے کہ سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، گھر میں، گھر سے باہر، ہر حال میں اپنی نماز کا ضرور اہتمام رکھیے گا۔ نماز کے اندر توحید باری تعالیٰ کا، بندے کا مومن ہونے کا اظہار بھی ہے، نماز میں تسبیح و تحمید بھی ہے، نماز میں تلاوت کلام بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے سارے مضامین یہاں آئے۔ اور دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دو باتیں ہیں یہاں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اے میرے بندے تو بھی تسبیح کر، سمجھ لے اس بات کو کہ کائنات کی ہر چیز جب تسبیح کر رہی ہے تو مقصود یہ ہے کہ تو بھی تسبیح کر۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ نے خیال فرمایا ہو تو میں نے اس کا مضمون بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ کائنات کی ہر چیز اپنے بنانے والے سے، اپنے خالق اور مالک سے خوش ہے، راضی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے۔ آئیے میں اور آپ زندگی کے اس لمحے میں ضرور اس بات کو سوچیں اور خیال رکھیں کہ ہم نے بھی اپنے رب تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونا ہے۔ عمومی طور پر حالات سے تنگ آ کر، طبیعتوں کے کسی بوجھ کی وجہ سے، بیرونی اندرونی طبی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں اونچ نیچ کی آتی ہیں۔ انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی ناخوش ہوتا ہے، کبھی بہت بھلی باتیں کرتا ہے اور کبھی بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بہت صاف میرے اور آپ کے لیے سبق اور درس موجود ہے کہ سردی ہو، گرمی ہو، شدید سردی ہو، شدید گرمی ہو، تب بھی جو میری مخلوقات اور کائنات کی چیزیں ہیں وہ مجھ سے خوش ہی رہتی ہیں، اور جب خوش ہیں تو پھر میں ان سے خوش رہتا ہوں، جب خوش ہیں تو میں ان سے خوش رہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو مجھ سے خوش رہ، پھر میں تجھ سے خوش رہوں گا۔ یہ میں نے اپنے لفظوں میں بات کو آسان انداز میں عرض کرنے کے لیے یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ عام طور پر ہم بہت جلد بازی میں مایوسی تک جا پہنچتے ہیں۔ توحید باری تعالیٰ کا، کلام الہی کے سبق کا، سمجھنے کا، درس کا،
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور رشتے کا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ابتدائی اور پہلا تقاضا ہے کہ اللہ جل جلالہ کہ ہر فیصلے پہ انسان راضی رہے، مطمئن رہے، مایوس نہ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے بھائی اور بہت ساری خواتین کسی نہ کسی ذہنی کشمکش میں، پریشانی میں مبتلا ہوں، اور آج کا یہ سبق میری اور آپ کی اور بہت سوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے بہت کافی ہو جائے۔ اللہ کریم کی رحمت کو متوجہ رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کریم کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا سیکھ لیں، خوش ہو جائیے۔ کبھی کبھی بات ہوتی ہے تو کوئی ساتھی بات کرتے ہیں اور پوچھا کہ جی آپ کی صحت کیسی ہے، تو کہتے ہیں جی طبیعت بہت خراب ہے۔ تو میں کبھی ان سے کہا کرتا ہوں، بے تکلف کو بھائی ہو، تو میں کہتا ہوں کہ ایسا مت کہیں کہ طبیعت بہت خراب ہے، اللہ سے پناہ مانگو کہ کسی کی طبیعت بہت خراب ہو۔ شکر کرنا چاہیے سانس آ رہا ہے، شکر کرنا چاہیے سانسیں بحال ہیں، شکر کرنا چاہیے عزتیں ہیں، شکر کرنا چاہیے اولاد کی نعمت ہے، شکر کرنا چاہیے کہ نظام زندگی چل رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ جو رکاوٹ آئی ہوئی ہے وہ میری اور آپ کی ناشکری کی وجہ سے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ خوش رہنا سیکھیے، ہم سب سیکھیں، اور ناخوش ہونے سے اللہ کی پناہ میں آئیے۔ اس کو اگر دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ شکر گزاری سیکھیے، ناشکری سے بچیے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا بہت انمول وظیفہ ہے۔ کبھی بھی زندگی میں حالات کتنے بھی شدید اور سخت آ جائیں اور آگے رستے بالکل بند نظر آئیں اور خیال آئے کہ بس اب اس کے بعد تو شاید کوئی جگہ ہی نہیں ہے میری بچاؤ کی، عین اس وقت میں بھی اپنے رب تعالیٰ کے حضور اپنی درخواست پیش کر دیجئے اور کہیے کہ میرے مالک، جو حالات مجھ پر آئے اس میں میری کوتاہی ضرور ہے، لیکن میرے مالک یہ ساری چیزیں آپ سے مخفی نہیں ہیں، آپ قادر ہیں، اور میرا آپ سے بندگی کا ایک تعلق ہے، میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، آپ مجھ پہ مہربانی فرما دیجئے اور شکر گزاری پہ آ جائیے۔ سخت سے سخت حالات میں بھی جو انسان شکر گزاری پہ آ جاتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ رحمتوں کی بارشیں برسا دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمتیں ایسے بندوں کو، ایسے گھرانوں کو، ایسے معاشروں کو گھیر لیتی ہیں کہ جو پورے کا پورا معاشرہ، پورے کا پورا گھرانہ شکر گزاری پہ ہو۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، میں نے آپ کو ابتداءً عرض کر دیا کہ یہ جو ہمارے سبق کا حصہ ہے اسے آپ خود مطالعہ فرمائیے، اس میں بہت سارے میرے اور آپ کے لیے دروس ہیں، بہت سارا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، زندگی گزارنے کے رستے ہیں اس کے اندر۔ میں یہاں جب شکر گزاری اور ناشکری کا ذکر آیا، تسبیح و تحمید کا ذکر آیا، تو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کا میرا اور آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ وہ غفلت بھی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتا ہو، جو آدمی نماز کا پابند ہو، جو آدمی تلاوت الہی کا پابند ہو، اس کی زندگی غفلت بھرے اوقات سے خالی ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پر ہماری زندگیوں میں غفلت بہت ہے، وقت کا ضیاع بہت ہے، بسا اوقات گھنٹوں کے حساب سے موبائل فون ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات بہت دیر تک وقت گزارنے کے لیے میری اور آپ کی زندگی میں بہت سارے پروگرام، بہت سارے ایسی چیزیں کہ جو میں ذکر بھی نہیں یہاں کرنا چاہتا، غفلت کی چیزیں۔ ہم سب سمجھدار ہیں، اللہ کا شکر ہے اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب میری بات کو پوری طرح سے سمجھ رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں۔ غفلت سے نکلیے۔ بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا اور اس کو بعض روایات کے ساتھ اس مضمون کو جوڑا، اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ انہوں نے جوڑا کہ قیامت کے دن انسان اپنی زندگی کے
سب سے زیادہ خسارے والے اعمال پر جب خیال کرے گا تو سب سے زیادہ پشیمان اس بات پر ہوگا کہ اے کاش کہ میں اپنی زندگی کا کوئی وقت ضائع نہ کرتا۔ خیال فرمائیے، ان آیات مبارکہ میں دعوت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دی ہے۔ ان آیات بینات میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح و تحمید جب ذکر ہوا، تفصیلات اور احادیث مبارکہ میں تسبیح و تحمید کی تفصیلات ملتی ہیں، اس کی ترغیب دی ہے۔ کلام الہی کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ جو شخص روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کے کلام کی ضرور تلاوت کرتا ہو، روزانہ کی بنیاد پہ، آپ یقین فرمائیے کہ میں اللہ کی رحمت کے بھروسے پہ کہتا ہوں، یہ کسی آیت مبارکہ یا حدیث پاک کا ترجمہ نہیں کر رہا، اللہ کی رحمت کے بھروسے پہ کہتا ہوں ان آیات مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اسے اس کی زندگی میں بسا اوقات ایسی حالت ہوتی ہے کہ حاجتیں مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس کی ضرورت کے مطابق آسمانوں سے فیصلے اس کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ تلاوت کلام الہی کو اپنی زندگی میں وجود دیجئے، تسبیحات کو وجود دیجئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسا اوقات یہ بہت عام سی باتیں ہمیں لگتی ہیں، لیکن یہ میری اور آپ کی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے ہیں۔ ان موجودہ حالات میں 2020 گزرا، 21 کا آج پہلا دن ہے، ان موجودہ حالات میں شاید ہی ہم میں سے کوئی بھائی بہن ایسا ہو کہ جس نے موت کو اتنے قریب سے نہ دیکھا ہو، یا اپنے پیاروں میں سے کسی کو اتنے قریب سے موت کو دیکھتے ہوئے نہ دیکھا ہو کہ جتنا اس سال میں ہوا ہے۔ آئیے میں اور آپ غفلت سے نکلیں، اور غفلت سے نکلنے کا علاج بھی بتایا گیا ہے، اور وہ کلام الہی کی مسلسل تلاوت ہے۔ نہیں پڑھنا آتا، صحیح پڑھنا سیکھیے، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیجیے۔ بہترین تعلیم ہے کلام الہی کی تعلیم، اور پھر اسے سمجھیے، پھر اسے اپنی زندگی میں اتاریے، اور جو مسنون تسبیحات ہیں اس کا اہتمام فرمائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والملكوت شديد المحال، أنزل علينا كتابا مبينا وضرب لنا فيه الأمثال، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيب ربنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، خیر من اوتی جوامع المقال واحسن الخصال، فصلاۃ اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ ومن سار على نہجہ وعمل بسنتہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ أيها الإخوة في الله، روى ابن عباس رضي الله عنهما في شأن نزول هذه الآية أن أبا سفيان والنضر بن الحارث وأبا جهل وغيرهم كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون إلى حديثه، فقال النضر يوما ما أدري ما يقول محمد غير أني أرى شفتيه تتحركان بشيء، فقال أبو سفيان إني أرى بعض ما يقوله حقا إلى آخر الحديث، فنزلت هذه الآية الكريمة، يقول ربنا جل وعلا لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت يا محمد القرآن على هؤلاء المشركين الذين لا يصدقون بالبعث ولا بالثواب والعقاب جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا۔
أي حائلا مانعا يمنع قلوبهم عن فهم معاني القرآن وتدبر آياته. فذكر أهل العلم أن هذا هو الثقل الذي يمنع من سماع القرآن سماع انتفاع واهتداء به، فهو في الحقيقة بسبب استكبارهم وإنكارهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، جعل ربنا جل وعلا في القرآن الكريم رشدا وهداية للمؤمنين المتقين، فادعوا الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا من المؤمنين المتقين. أما الحجاب المستور الذي جاء في القرآن الكريم حجابا مستورا، فذكر أهل العلم أن هناك قولان في الحجاب. القول الأول كما ذكر أهل العلم: وإذا قرأت أيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الهادي إلى الطريق التي هي أقوم، جعلنا بقدرتنا ومشيئتنا بينك وبين الناس لا يؤمنون بالآخرة حجابا يحجبهم ويمنعهم عن إدراك أسراره وهداياته بسبب استكبارهم، بسبب إنكارهم لهذه الدعوة العظيمة. والقول الثاني، فيرى بعض أهل العلم أن المراد بالحجاب المستور أن الله جل وعلا يحجب نبيه صلى الله عليه وسلم عن أعين المشركين بحيث لا يرونه في أوقات معينة لحكم، منها النجاة من شرورهم، فيكون المعنى: وإذا قرأت القرآن أيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعلنا بينك وبين هؤلاء الكافرين حجابا ساترا لك عنهم بحيث لا يرونك عندما تكون المصلحة في ذلك. أيها الإخوة في الله، ولنا درس عظيم في هذه الآية وفي مثل هذه الآيات البينات: الحث والترغيب في فقه القرآن وقراءته وتدبر آياته، أن ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن ويتعلم معناه، فقوله تعالى أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا يعود إلى القرآن كله، فعلم أن الله يحب أن يقرأ القرآن ويفقه أيضا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يقرأ، أن يعلم في ماذا أنزلت وماذا عني بها، أو كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله بلطفه وفضله وكرمه تنكشف الشدائد، وبالتوكل عليه يندفع كيد كل كائد. نحمده سبحانه جل وعلا ونشكره ونسأله المزيد من فضله وكرمه وإحسانه، فبفضله وكرمه تتواصل النعم وجميع العوائد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أيها الإخوة في الله والأخوات في الله، في هذه الآية الكريمة يبين الله جل وعلا بعض أحوال المشركين عند سماعهم للقرآن الكريم. وإذا قرأت القرآن يا محمد فسمعه هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بيوم الآخرة، جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا عن الأعين يحجبهم عن فهم القرآن والانتفاع به، عقابا لهم على كفرهم وإنكارهم. وإذا ذكرت ربك في القرآن داعيا لتوحيده ناهيا عن الشرك به، أعرضوا عنك نافرين من قولك استكبارا. والآية تدل على أن القرآن الكريم حجة للذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وحجة على الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة في الله، ولنا درس عظيم في خطبة يومنا هذا، أن هذه الآية الكريمة وأمثالها الحث والترغيب على فقه القرآن وقراءته، وأن ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن ويتعلم ويفهم معناه، وأيضا ويعلم القرآن الكريم، لأن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوتي في الله، هذا صلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أمرنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا فإنك أنت خير الناصرين، اللهم ارحمنا فإنك أنت أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وأنت خير الهادين، اللهم ارحمنا فإنك أنت أرحم الراحمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، وخاصة يا الله يا كريم في أول يوم لهذه السنة الجديدة ندعوك يا ربنا بهذا الجمع المبارك أن يرفع ويدفع ويكشف عنا وعن كل المسلمين هذا الوباء، واحمنا وعافنا
من شر كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنزل على هذه الكوكبة الأرضية الرحمة والشفاء، واحفظنا جميعا وأحبتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.